18,000 مخلوقات میں انسان، جن، اس کے علاوہ تمام کو پیدا کیا، لیکن ان تمام میں ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو پیدا فرمایا، اور مزید ان میں سے انبیاء کو کتابیں لے کر کے نہ بھیجا، انہیں کتابیں عطا فرمائی رہبری کے لیے، انہیں صحیح عطا کیے رہنمائی کے لیے، تاکہ اچھے سے اپنی قوم کی رہبری کر سکے، اچھے سے اپنی قوم کی رہنمائی فرما۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، اتہاس گواہ ہے، ہر ایک کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے گا۔ اگر آپ توریت سے بات کرتے ہیں تو توریت جو حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی تھی، اب وہ توریت نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ بدل دی گئی ہے، اس کی اوراق بدل دیے گئے ہیں، اس کے چیپٹر بدل دیے گئے ہیں، اس کی عبارتیں بدل دی گئی ہے۔ اگر زبور کی بات کرتے ہیں، زبور بھی بدل دی گئی ہے۔ اگر انجیل کی بات کرتے ہیں، انجیل بھی بدل دی گئی ہے۔ صحیفوں کی بات کرتے ہیں، وہ بھی بدل دیے گئے ہیں، لیکن واحد اگر کوئی کتاب محفوظ ہے تو اس کتاب کا نام قرآن مجید والفرقان حمید ہے۔ اور محفوظ ہے کیوں؟ محفوظ ہے کیوں؟ اللہ نے توریت دی، موسیٰ سے فرمایا، حضرت بالکل ختم کر رہا ہوں، میں بہت کامیاب آپ کو نہیں پوچھ رہا ہوں، اجازت دے دیں میں کرتا ہوں، معذرت چاہوں گا صاحب، کیونکہ 10 منٹ میں 5 منٹ کی بات نہیں ہوتی۔ جی سماعت کیجیے، اللہ فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، لیکن فرمایا موسیٰ حفاظت کا ذمہ تمہارے حوالے۔ زبور دی، فرمایا داؤد حفاظت کا ذمہ تمہارے حوالے۔ انجیل دی، فرمایا عیسیٰ حفاظت کا ذمہ تمہارے حوالے۔ اور یہ تینوں کتابیں ایک جلد میں ایک ساتھ ایک ایک نبی کو عطا فرمائی ہے، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے، قرآن وہ واحد مقدس کتاب ہے۔ جب قرآن کریم کی باری آتی ہے، جب آمینہ کے لال کی باری آتی ہے، تو اللہ نے فرماتا ہے محبوب آؤ اور قرآن لے جاؤ، محبوب آؤ اور کتاب لے جاؤ۔ نہیں نہیں، بلکہ مصطفیٰ کی شان کریمانہ یہ ہے، محبوب اگر مکہ میں ہے، اگر قرآن کی ضرورت پڑتی ہے تو طائف سدرہ قرآن کی آیت لے کر کے مکہ میں پہنچ جاتے ہیں، مکہ میں پہنچ جائے۔ اگر بدر میں ضرورت پڑے تو قرآن کی آیت لے کر کے جبریل بدر میں، احد میں حاجت آئے احد میں، مدینہ المنورہ میں ضرورت پیش آئے جبریل مدینہ میں پہنچ جائے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی شان کریمانہ اللہ نے خود ظاہر فرمائی ہے، اللہ خود بندوں پر بیان فرماتا ہے، کہتا دیکھو محبوب کو وہ شان عطا فرمائی ہے، اور اس کو جو کتاب دی ہے اس کتاب کا انداز یہ ہے، جو کتاب جس نبی کو دی ہے کہ حفاظت کا ذمہ تمہارے حوالے ہے۔ لیکن جب قرآن دیا تو اللہ نے نہیں کہا حفاظت کا ذمہ محمد بن عبداللہ تمہارے حوالے ہے، بلکہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ وہ واحد کتاب ہے۔ اگر اس کی حفاظت کی بات آئی، جب اس کی حفاظت کی بات آئی، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اب کسی کہنے والے نے کہا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے؟ بجھ سکتی ہے؟ نہیں، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ مٹانے والے مٹانے کے لیے آئے اور مٹ گئے، ایسے مٹے کے نام بھی پتہ نہیں ہے، جسے بریلی کے امام کہتے ہیں مٹ گئے، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور قرآن کی وحدانیت میں، قرآن کی مقبولیت میں، قرآن کے شاہد ہونے میں، قرآن کے حاضر ناظر ہونے میں، علامہ اقبال کہتے ہیں اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اس نے جب قرآن نہیں بدلا جائے گا تو قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیا بری باتوں سے۔ اب قرآن تو اپنی جگہ ٹھیک،
قرآن تو اٹل ہے. اگر خسارے میں کوئی ہے, اگر بھٹکا ہوا کوئی ہے, تو وہ 5 وقتہ نمازی ہے جو نیت قاضی پورہ میں باندھتا ہے اور گھومتا مراد آباد کے اندر. وہ نمازی ہے جو نیت قاضی پورہ کے اندر باندھے اور گھومے پاک بڑے کے اندر, گھومے ٹھاکر دوارے کے اندر, گھومے کاشی پور کے اندر, گھومے اپنی کھیت کیاری میں. ایسا وہ نمازی جو اس حالت میں نماز پڑھتا ہے, اللہ کی قسم اسے نماز کا لطف نصیب نہیں ہو سکتا, نماز کی برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی. اور جب نماز کی برکتیں حاصل نہیں ہوگی تو گناہوں سے نہیں بچ سکتی. کسی نے حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی کریم کی بارگاہ میں آ کر عرض کی, علی نماز میں من نہیں لگتا, نماز میں دل نہیں لگتا. علی نے فرمایا جب نماز میں دل نہیں لگتا تو دل سے نماز پڑھا کرو. بہت بڑی بات ہے صاحب. کہتے ہیں اگر نماز میں دل نہیں لگتا تو دل سے نماز پڑھیے گا, اور جب دل سے نماز پڑھیں گے تو اس کا فیض ملے گا, اس کا فیضان ملے گا. وقت کچھ بھی کہنے کی اجازت دیتا ہے, بس یہی کہیں گے اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے گا. جیسے مفتی صاحب قبلہ نے کہا, ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے. یہ وہی ایمان والوں کا ذکر ہے جو نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن بچا نہیں پاتے ہیں. نمازیں تو پڑھتے ہیں, گناہوں سے نہیں بچتے ہیں. نمازیں تو پڑھتے ہیں, جھوٹ سے نہیں بچتے ہیں. اس لیے نمازیں پڑھیے, ان کو محفوظ رکھیے, ان کو بچائیے گا. اور مقبولیت کی پہچان یہ ہے نمازوں کی, جب آپ نماز پڑھنے کے بعد گناہ سے بچ جائیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے. سبحان اللہ. آپ اپنے آپ کو اسی وقت میں محفوظ سمجھیے گا. وقت کچھ بھی کہنے کی اجازت نہیں دیتا, بس ہم آپ سے یہی کہیں گے اپنی نمازوں کو صحیح طریقے سے ادا کیجیے گا, اور علماء سے خاص کر کے جڑ جائیے گا, خاص کر کے جڑ جائیے گا. خاص کر کے نوجوان طبقے سے بھی ہماری اپیل ہے کہ اپنے علماء سے جڑیے گا, ان کی قدر و قیمت کو جانیے گا اور ان کا تعاون فرمائیے گا. انشاءاللہ یہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب المتقین, بے شک اللہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کو پسند فرماتا ہے. پرہیزگار لوگوں کو پسند فرماتا ہے. پرہیزگار بنیے گا, اللہ پسند فرمائے گا. اللہ من کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول